لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری دوسری ویڈیو آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے سید الاستغفار کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جب انسان کا دل ایسے ہی بلا وجہ پریشان ہو جائے یا پھر ایسے ہی ایک عجیب سا دل کے آگے پردہ، کوئی بے چینی، پریشانی یا پھر ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کا جو بوجھ ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ دل کا پریشان ہونا، یا پھر یہ ہے کہ شیطان کا تسلط، تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ صبح اور شام ایک ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھنا، اور اس کی فضیلت کہ اگر صبح پڑھ لیا تو شام تک اگر وہ شخص فوت ہوا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا صبح تک فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، یقین کے ساتھ پڑھا۔ آج کی اس ویڈیو میں دوسرا ذکر، کیونکہ 5 ایسے ذکر ہیں کہ جن میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، جو کہ استغفار بھی ہے، اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے، عاجزی انکساری بھی ہے، اور پھر انسان اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے۔ تو دوسرا ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی دعا، ان کا وہ ذکر، ان کی وہ تسبیح جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کے حضور پیش کی اور اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ ہوا کچھ یوں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم نے انکار کیا، آخرکار اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب جو ان کی قوم کے اوپر آنے والا تھا، جب اس کے بادل منڈلائے تو یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف چل نکلے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ ایک خاصہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا اور انہوں نے اپنی قوم کے اوپر غصہ کرتے ہوئے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں چل نکلے اور اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بس اب میں نکل پڑا اور اب آگے کی منزل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے بچ گئے ہیں، کیونکہ قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ پیچھے قوم نے جب بادل دیکھے کہ یہ تو عذاب کے بادل منڈلا رہے ہیں اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ تو یہ واحد ایسی قوم ہے کہ جن کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اللہ کا حکم آیا ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے ٹال دیا۔ تو جب یونس علیہ السلام کشتی کا سفر کر رہے تھے تو کچھ راستے میں ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو علم تھا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر نکلا ہوں، تو پھر ان کو سمندر کے اندر کودنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو نگل لے، لیکن نقصان کوئی نہیں پہنچانا۔ یونس علیہ السلام اس طرح جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہو گئے، قید ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 اندھیروں میں تھے۔ ایک کون سا؟ رات کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام وہاں تسبیح، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کرتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ تو یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی نہیں معبود برحق مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالم تھا، میں ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، مطلب کہ مجھ سے ہی ہوا ہے جو ہوا ہے۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے مختار کل، اس کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسماء و صفات کا، اس کی توحید کا مکمل اقرار کرنا، پھر اس کی تسبیح بیان کرنا کہ تو پاک ہے ہر عیب سے، اور پھر اپنی عاجزی انکساری اللہ کے آگے رکھنا کہ میں ہی ظالم تھا، جبکہ انبیاء سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی من الغم، غم سے، فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دے دی۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے، اس کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور انہوں نے یہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑے غم سے نجات دی کہ جہاں کوئی اسباب نہیں تھے، پانی کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہونے کے کوئی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی دنیاوی اسباب جو انسان اختیار کرتا ہے وہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کے بدلے میں غم سے نجات دی۔ تو کیا ہمارے اس سے بڑے غم ہیں؟ یونس علیہ السلام کے غم سے کیا ہمارے غم بڑے ہیں؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا، پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اس دعا کو ذکر کرنے کا مقصد کہ آخری امت میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی یہ دعا پڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو بھی مسلمان اس دعا کو جس بھی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتے ہیں۔ بات ختم کہ جب یہ دعا ہم کسی بھی غم پریشانی کے لیے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا، کوئی کام ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، تو اس آیت کریمہ کو جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھا جائے یقین کے ساتھ، جس طرح یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ اللہ نے اتنے بڑے غم اور اتنے اندھیروں کے اندر سے نجات دی، اور پھر آگے یونس علیہ السلام کا بندوبست بھی کیا، ان کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی رہنمائی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا غم، پریشانی، دنیا کے حالات سے پریشان، لوگوں سے پریشان، رشتہ داروں سے پریشان، کسی نے آپ سے فراڈ کر دیا، دھوکہ کر دیا، کسی نے آپ کو جو ہے کچھ آپ سے چال بازی کر دی، کسی نے جو ہے آپ کو پریشان کیا، یا دنیا کے غموں میں، گھریلو معاملات میں پھنسے ہوئے، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیسے غم پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔